صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے، غیب سے روزی ملتی ہے اور ہر بیماری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ فجر کی نماز کے بعد کرنے کا وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کاروبار آپ کا نہیں چل رہا ہے تو آپ کا کاروبار چلنے لگے گا۔ آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ خالی کا بیکار کا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نوکری لگ جائے گی، آپ کو کام مل جائے گا۔ آپ کو کاروبار نہیں ہے تو آپ کو کاروبار بھی مل جائے گا۔ گھر میں بے شمار برکتیں ہوا کرے گی، اللہ کی رحمتیں ہوا کرے گی۔ بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا 99 صفاتی نام ہیں۔ انہی صفاتی ناموں میں سے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک صفاتی نام کا آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ جس طریقے سے ہم بتائیں گے اسی طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ میں تو بہت دنوں سے پریشان تھا، میرے پاس روزگار نہیں تھا، میرے پاس کاروبار نہیں تھا، ہم تو بیماری کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن اس وظیفے پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا اور ہمیں روزگار بھی مل گیا، ہماری بیماری پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں یہ بہت ہی پاورفل نام ہیں، بہت ہی طاقتور نام ہیں۔ بس ہمیں جو طریقہ بتایا جائے گا اس طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت اپنے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کا رزق تقسیم فرماتا ہے، اور صبح صبح کاروبار کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر ہم لیٹ تک سوتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور صبح میں ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے گھر میں تنگ دستی آنے کی، گھر میں بیماری آنے کی، گھر میں پریشانی آنے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے گھر سے بیماری پریشانی ختم ہو جائے تو اب صبح صبح اٹھا کرے اور فجر کی نماز ادا کرے، اور فجر کی نماز کے بعد اپنے حلال روزگار کی طرف آپ نکل جایا کرے، کیونکہ صبح صبح کاروبار کرنے والوں کے لیے، صبح صبح روزگار تلاش کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ تو ہم صبح صبح حلال رزق تلاش کریں گے تو انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعا کا حصہ بھی ہمیں ملے گا اور زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا اور زیادہ گھر میں برکتیں ہوا کرے گی۔ ایک اور ناظرین اکرام، ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہی سو جاتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہم سو جاتے ہیں تو رات بھر ہمارے اوپر ایسی لعنتیں ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے اس کو ہم نے ادا نہیں کیا اور اس کو ہم چھوڑ کر سو رہے ہیں، تو بھلا ہمارے گھر میں کس طرح برکتیں ہوا کرے گی۔ اور اپنے گھر میں آپ خوب زیادہ برکت چاہتے ہیں، بیماری پریشانی کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے فلمیں، ڈرامے،
گانے باجے آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنا بند کر دے اور شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے، نماز کی پابندی شروع کر دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے، پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار آپ کے گھر میں خیر و برکتیں ہوا کرے گی، نماز کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے۔ تو آپ تمام فرائض پر عمل کریں گے، اس کے بعد اس وظیفے پہ آپ عمل کریں گے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنی زیادہ آپ کو برکتیں ملے گی، اتنی زیادہ برکتیں ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ خود پریشان رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے مجھے دعائیں دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے، بہت باتیں ہو گئی اور ہم نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی، آپ کو لازمی ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہم نماز نہ پڑھے، ہم قرآن نہ پڑھے، دن بھر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھتے رہیں اور ہم برکت کی امید بھی کریں تو کیسے ہمارے گھر میں برکت ہوگی؟ جو بے برکتی کے اسباب ہے پہلے ہم اس کو دور بھگائے، اس سے ہم نجات حاصل کرے، اس سے اپنی جان چھڑائے، پھر برکت کے لیے ایک وظیفہ 3 دن کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں ہوا کرے گی۔ تو آئیے ناظرین کرام، اس وظیفے کو ہم جان لیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اچھے طریقے سے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیے۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ ہے درود ابراہیم: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، یہ درود ابراہیم ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ 3 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح سے آپ کو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ پھر آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہے وہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر میں برکت کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار آپ کے گھر میں خیر و برکتیں ہوا کرے گی۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق عطا کرنے والے، رزق دینے والے۔ یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ ہمیں روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمیں مال و دولت عطا فرما۔ یا رزاقو رزق دینے والا۔ تو اس پہ آپ عمل کیجئے اور فائدہ اٹھائیے، دوسرے بھائی بہن کو بھی فائدہ پہنچائیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہاں، اس وظیفے کو آپ کو کتنے دن کرنا ہے؟ تو کم سے کم اس وظیفے کو 11 دن کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کو 41 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن میں ہی بے شمار آپ کو برکتیں ملے گی اور بے شمار آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔